سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے روح رواں اس پروگرام کی فکر اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری عزیز الرحمن صاحب برکاتہم معاون ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان آپ حضرات کے سامنے تشریف فرمائے ہیں۔ ابھی میں مائک حضرت کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اس پروگرام کے لیے جتنی کوشش حضرت نے کی ہے، کہہ لیں کہ یہ پروگرام سجایا ہی سارا حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے، کہہ لیں کہ مربی مشفق ہر طرح سے کہہ لیں کہ اس پروگرام کے لیے فکر مندی اور اس پروگرام کو کیسے لینا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے چلانا ہے، اس ادارے کو کیسے چلانا ہے، اس ادارے میں کیسے شعبہ جات کو شروع کرنا ہے، اس ادارے میں کلاس کیسے شروع کرنی ہے، طلبہ کو کیا ترتیب دینی ہے، طلبہ کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ الحمدللہ استاد جی کی بھی محبت ہے، شفقت ہے کہ ہر بات کے اوپر ہمیں جو ہے وہ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، جس کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی آپ حضرات کی طرف سے کہتا ہوں۔ ابھی میں مائک حضرت کے سپرد کرتا ہوں، حضرت جو مناسب ارشادات فرمائیں وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم،
معزز سامعین، آج آپ کے اس شہر عبدالحکیم میں سیرت النبی کانفرنس میں اپنی سعادت کے حصول کے لیے حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو بیان کرنے کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ علیہ السلام کے معجزات، آپ علیہ السلام کے جملہ محاسن، اللہ تبارک و تعالی نے اس طور پر بنائے ہیں کہ آپ کے کمالات کو نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچا ہے، نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کا کردار، حضور علیہ السلام کے بولنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے مسکرانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے کھانے کا طریقہ، آپ کے وضو کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو عبادت بنا دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی طرح مسکرائے گا تو اس کا مسکرانا عبادت، اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی طرح کھانا کھائے گا تو یہ کھانا کھانا عبادت، اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی طرح پانی پیے گا تو اس کا پانی پینا عبادت، اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی طرح لباس پہنے گا تو یہ لباس پہننا عبادت، اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کی طرح اپنا جوتا اتارے گا تو یہ جوتا اتارنا عبادت، اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جوتا پہنے گا تو یہ جوتا پہننا عبادت، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیت اللہ میں جائے گا تو عبادت، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیت اللہ سے نکلے گا تو عبادت، یہاں تک کہ اگر حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں داخل ہوگا تو بیت الخلاء میں داخل ہونا بھی عبادت، حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیت الخلاء سے نکلے گا تو بیت الخلاء سے نکلنا عبادت، حضور علیہ السلام کے طریقے سراسر سراپا عبادت۔ بھائی آپ تمام حضرات میں توجہ رکھیں، آپس میں گفتگو نہ کریں، جنہوں نے گفتگو کرنی ہے وہ باہر جا کر گفتگو کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور مسجد ہے، آپس کی گفتگو بند کر دیں، اور جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں آگے آگے ہو جائیں، قریب قریب ہو جائیں۔ یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے تذکرے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، حضور علیہ السلام کے تذکرے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ حضور کے تذکرے سے بلائیں، بولو اونچی آواز سے، سب بولو۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے مصائب ختم ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے سے اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے۔ اگر آسمان سے اللہ کا عذاب اتر رہا ہو،
اور زمین کے اس خطے میں اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہو، اللہ کے حبیب کے تذکرہ کی برکت سے اترنے والا عذاب اللہ واپس اٹھا دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا، حضور کا تذکرہ عبادت ہے، حضور کا تذکرہ نور ہے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ شریعت ہے، حضور کا تذکرہ قرآن ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں حضور علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا ملے گا، آپ احادیث کو دیکھیں حضور علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو جا بجا ملے گا۔ قرآن کریم حضور علیہ السلام کا کبھی کیسے اور کبھی کیسے تذکرہ کر رہا ہے، کبھی آپ کے اوصاف جمیلہ کو بیان کر رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے اوصاف جلیلہ کو بیان کر رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے آسمان پر جانے کو بیان کر رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کو بیان کر رہا ہے، اور کبھی حضور علیہ السلام کے مسکرانے کو، اور کبھی حضور علیہ السلام کی نماز کا، اور کبھی حضور علیہ السلام کی دعا کا، اور کبھی حضور علیہ السلام کے تذکرے سے قرآن کریم حضور علیہ السلام کا تذکرہ بولو کیا ہے؟ عبادت۔ سب بولو حضور کا تذکرہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضور کا تذکرہ نور ہے، حضور کا تذکرہ عبادت ہے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ نور اور عبادت، حضور کا تذکرہ شریعت۔ اگر کوئی حضور کا تذکرہ کرے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہوا مر جائے، سیدھا جنت میں جائے گا، حضور کا کلمہ پڑھ کر جنت میں جائے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ نے اپنے اور حضور کے نام کو لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتا اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا، صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے، ایک دن میں کروڑوں اربوں دفعہ کہتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کہنے کو قبول نہیں فرماتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں اس پر صحیح بخاری شریف کی ایک روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام میدان جہاد میں تھے، امام بخاری اپنی صحیح میں روایت لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام میدان جہاد میں تشریف فرما ہے، دشمن کی صفوں سے ایک گھڑ سوار نکل کر آتا ہے، صحابہ اس کی طرف لپکتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آنے دو اس کو، کچھ نہ کہو، اس کے چہرے پر خیر نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے پر فلاح نظر آ رہی ہے۔ وہ آیا اور آگے کہا کہ حضور علیہ السلام آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی توحید لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں قبول کر لوں تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کی طرف سے لڑوں یا کلمہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کے یہاں سے نکلے، میدان جہاد میں گئے، صحابہ کے دیکھتے دیکھتے شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے عمل نہیں کیا، عمل کی نوبت نہیں آئی، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، ذکر الہی میں مشغول نہیں ہوا، صرف ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہید ہوا اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ آپ کے تذکرے کی برکت ہے۔ اس لیے میں نے کہا حضور کا تذکرہ عبادت ہے، حضور کا تذکرہ شریعت ہے، حضور کا تذکرہ نجات ہے، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی، اور حضور کا تذکرہ انسان کو
بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ سیرت کا جلسہ ہے آپ، اور سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے کھایا کیسے، حضور علیہ السلام نے پیا کیسے، حضور علیہ السلام چلے کیسے، حضور علیہ السلام کپڑے کیسے پہنتے تھے، آپ آرام کیسے فرماتے تھے، آپ لیٹتے کیسے تھے، آپ وضو کیسے فرماتے تھے، آپ وضو اعضائے وضو کو کیسے دھوتے تھے، ایک دفعہ دھوتے تھے، 2 دفعہ دھوتے تھے، 3 دفعہ دھوتے تھے۔ روایات میں ایک ایک چیز موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا تذکرہ عبادت ہے، آپ کا تذکرہ نور ہے، آپ کا تذکرہ شریعت ہے، اور آپ کا تذکرہ نجات ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آدمی فرش پر بیٹھ کے تذکرہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ عرش پر بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تم اپنے نبی کے تذکرہ زمین پر کرو، تم اپنے نبی کے تذکرہ فرش پر کرو، اللہ تمہارا تذکرہ عرش پر کریں گے۔ تم تذکرہ نبی کا کرو، اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تم اپنے نبی کا تذکرہ کرو، اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیں گے۔ تم اپنے نبی کا تذکرہ کرو، اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ تم اپنے نبی کا تذکرہ کرو، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ کریں گے۔ تم اپنے نبی کا تذکرہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حشر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تم اپنے نبی کا تذکرہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پلسرات سے بجلی کی صورت کی طرح گزار دیں گے۔ اور تم اپنے نبی کا تذکرہ کرو، اللہ بلا حساب و کتاب تمہیں جنت میں داخل کرے۔ حضور کا تذکرہ جنت کی ضمانت ہے، حضور کا تذکرہ جنت کی ضمانت ہے۔ حضور کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، تو یہود نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، عوام کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اللہ نے یہودیوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ نبی یہ آپ کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے جب کبھی ان کی لڑائی ہوتی، اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا، فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی، تو یہ اس وقت میں آپ کا نام لکھ کر، قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اپنے دشمنوں پر حضور کا نام لے کر فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہودی حضور کے آنے سے پہلے اپنے دشمنوں پر فتح کی دعا کرتے تھے، حضور کا نام میں نہیں کہہ رہا، کسی صحابی کا قول نہیں سنا رہا، کسی ولی کا قول نہیں سنا رہا، قرآن میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جس کا نام کا واسطہ دے کر دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کا نام لے کر جنگوں میں فتح حاصل کیا کرتے تھے، جس کا نام لے کر غالب آیا کرتے تھے، جس کا نام لے کر ملک کے ملک فتح کر لیتے تھے، فلما جاءہم، اور جب وہ نبی آ گیا، کفروا بھی تو انکار کر دیا۔ اسے میں نے کہا حضور کا تذکرہ آج سے نہیں، حضور کا تذکرہ ازل سے ہے۔
اور حضور کا تذکرہ ابد تک رہے گا۔ حضور کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے، حضور کا تذکرہ نوح علیہ السلام کے صحیفے میں، حضور کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں، حضور کا تذکرہ داؤد علیہ السلام کی زبور میں، اور حضور کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں، تمام کی تمام کتابوں میں، تمام کے تمام صحیفوں میں، تمام کے تمام انبیاء کی وحیوں میں حضور کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صرف حضور کا تذکرہ نہیں، حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات میں، حضور کے صحابہ کا تذکرہ انجیل میں، حضور کی نشانیاں تورات میں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ حبشہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اسحمہ اس کا نام تھا، صحابہ کرام کا ایک طبقہ جناب سیدنا جعفر طیار کی قیادت میں ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا۔ کفار مکہ نے پیچھے سے ایک وفد تشکیل دیا، سفارتکاری کی، اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے باغی ہیں، ہمارا دین چھوڑ کر آئے ہیں، ہماری معاشرت چھوڑ کر آئے ہیں، ہمارے درمیان تفرقہ ڈال کر آئے ہیں، نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس لے۔ وہ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، لکھا ہے کہ انجیل کا بڑا ماہر تھا، اور اس وقت عیسائی تھا، کیونکہ عیسائی مذہب اس وقت برحق تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے نہیں، ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ جناب جعفر طیار کو بلایا گیا، جعفر طیار سے کچھ اس نے سوالات کیے، اور سوالات کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ تم کہتے ہو، چلے الحمدللہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا نصیر احمد احرار صاحب تشریف لے آئے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس میں نے یہ بات سنا کے اپنی بات ختم کر۔ شاہ حبشہ کے پاس لایا گیا، انہوں نے حضرت جعفر طیار سے کچھ سوالات کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ جعفر طیار کو جب لایا گیا، سوالات ہوئے، سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اب اس نے کہا کہ تم نے باتیں جو کی ہیں وہ تو اسی نبی و آخر زمان کی ہیں، نشانیاں بھی وہی ہیں، وہ کوئی کتاب بھی لے کر آئے ہیں؟ توجہ ہے؟ کوئی کتاب بھی لے کر آئے ہیں؟ کہاں؟ حضرت جعفر سے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر طیار نے شروع کیا، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، 2 رکوع پڑھے۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ حبشہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور آنسو داڑھی سے نکل کر اس کے دامن پہ گرنے لگے۔ اس نے کہا کہ واللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا، اور اس صاحب کتاب پر ایمان لایا، اور میں اس کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں۔ جعفر طیار آگے بڑھو، میرا ہاتھ تھامو، اور اس نبی نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا وہ کلمہ مجھے پڑھا دو۔ یہ ہے سیرت، اس کو سیرت طیبہ کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کی سیرت بولو کیا ہے؟ حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنا عبادت ہے۔ بولو سب، حضور کی سیرت کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، حضور کا تذکرہ کرنا شریعت ہے، اور حضور کا تذکرہ کرنا دنیا کے عذاب سے نجات ہے، آخرت کے عذاب سے نجات ہے، قبر کے عذاب سے نجات ہے، حشر کے عذاب سے نجات ہے۔ ان تمام کے تمام عذابوں سے نجات
حضور کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ابھی آپ کے سامنے بیان کے دوران ایک شخصیت تشریف لائی، فخر جمعیت، مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت، حضرت مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء اسلام پنجاب۔ ابھی میں زیادہ دیر کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ اسی دوران ایک ہمارے اس پروگرام کی زیر صدارت بڑی شخصیت حضرت اقدس استاد القراء، استاد العلماء، زینت القراء، حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ ہم دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرات نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے۔ ابھی میں اپنے اس عبدالحکیم کی جمعیت علماء اسلام تنظیم اور اسی طرح اس ضلع کی تنظیم کے حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور حافظ نصیر احمد احرار دامت برکاتہم کا استقبال بھی کریں، ان کو دعوت دیں۔